پاکستان تحریک انصاف مصر ہے کہ 15 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچا جائے اور احتجاج کیا جائے، اور انہوں نے مشروط کر دیا ہے کہ کل کا اجلاس اگر ہم احتجاج اگر ملتوی کریں گے تو ہماری شرط ہے کہ ملاقات کرائی جائے بانی تحریک انصاف سے۔ جا انہوں نے پہلے جو ہے یہ اسٹیبلش کیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، مختلف افواہیں ہیں جن میں سے کوئی بھی کنفرم نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ جی ان کی بیماری کی بات کی گئی، یہ بھی کہا گیا کہ جی ان پہ تشدد بھی ہوا ہے، جو آپ کو پتہ ہے فیک نیوز وغیرہ چلتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو بات یہاں تک پھیلا دی کہ ظاہر ہے میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا اس افواہ کا یہاں پہ ذکر کر۔ چلو ٹھیک ہے جی، بہرحال ہماری اپنی مجبوریاں ہیں۔ ایک یہ کہ ذمہ دارانہ صحافت یہ نہیں کہ کسی کی پابندی، ہمیں خود بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے ہوتی۔ اب میں ذاتی طور پر یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت دیانتداری سے ملک کی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کی سیاست کا ایک سنجیدہ طالب علم ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ جو کیا گیا ہے نا کہ ہمارا بانی، اس سے میسیج یہ ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے۔ کیا مطلب؟ تو بھائی ہمارے بندے کی ملاقات ہوگی، ایک کانفرنس کیا ہے، ایسی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں۔ وہ جو ایک مرتبہ غصے میں جذبات میں انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا تھا اس سے بہتر تھا اس ملک پہ ایٹم بم مارتے تھے، یہ تو خود کہہ دیا تھا نا۔ میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ہمدردی نہیں ہے تحریک انصاف سے، ٹھیک ہے، لیکن جس دیوانگی اور جس محبت سے علی امین گنڈا پور صاحب کی تمام تر کہہ مکرریاں اور داستانوں کے باوجود اسلام آباد میں عاشقان نے عمران خان پہنچے اور جس انداز میں انہوں نے پولیس تشدد کا مقابلہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ بہت دنوں بعد ہمیں پاکستان میں کوئی ایسی جماعت نظر آ رہی ہے جس کے کچھ لوگ جو ہیں وہ 1% ہوں گے، 60 ہوں گے، جو بھی ہوں گے، وہ جینا ہوگا مرنا ہوگا کے لیے ہم وقت تیار ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے۔ بہرحال آپ یہ فور وارن کرنے ہیں گورنمنٹ کو کہ ان کے مطالبات مانیں اور بانی سے ملاقات کرائیں تاکہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں فور وارن کر رہا ہوں تحریک انصاف کو، میں فور وارن کر رہا ہوں تحریک انصاف کو کہ اگر وہ دیکھیے ان کے ہاں بھی تو ڈویژن ہے تحریک انصاف میں، سامنے کھل کر نہیں آ رہی۔ اب مثال کے طور پر ایک مرتبہ پھر توقع یہ باندھی جا رہی ہے کہ محمود غزنوی / علی امین گنڈا پور صاحب دوبارہ پشاور سے روانہ ہو جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ کہ علی امین بیچارہ کیا کرے تو ٹھنڈا پانی پی مرے۔ علی امین کو پہلے جا کے جو ہے وہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے کہا کہ یہ پختون، یہ پی ٹی ایم، جس کو ہم نے پابندی لگا دی، اب تم ان سے معاملات طے کرو۔ اس بیچارے نے معاملات طے کیے، اس کے بعد انہوں نے سر پہ وہ پی ٹی ایم کی کیپ بھی رکھ لی۔ اب وہاں جرگے میں جو مطالبات منظور ہوئے ہیں وہاں یہ کمٹ کر کے آئے ہیں کہ میں اس کو اپنی صوبائی اسمبلی میں پیش کروں گا۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے پی ٹی ایم کے زیر اہتمام ہوئے جرگے میں جو چیزیں طے تھیں ان کو بھی اون کر لیا ہے۔ سو پی ٹی آئی ایم اور پی ٹی ایم یہ دو یعنی ٹچ بٹنا کی جوڑی کی طرح ایک ہو گئے، کم از کم کچھ بنیادی مسائل۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا ایک ہے۔ اب اس میں انہیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ اس میں ایک مطالبہ جو جرگے میں ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جی 60 دنوں کے لیے یہ طالبان بھی اور افواج پاکستان بھی وہ نکل آئے ان علاقوں سے جہاں پر کہ دہشت گردی تازہ ترین ہو رہی ہے۔ 60 دنوں کے لیے نہیں، 60 دنوں کے اندر، 60 دنوں میں، یعنی یہ الٹیمیٹم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے کی صوبائی اسمبلی اس کو قرارداد کی صورت منتخب۔ اسد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرارداد ابھی پیش ہوئی نہیں، ہو جائے گی۔ ارے بابا میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ علی امین بیچارہ کیا کرے، کس چیز کو سنبھالے۔